الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبويه شيء أبرهما به بعد موتها؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنقاذ عهدهما من بعدهما إلى آخر الحديث۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا عرب میں، اس قبیلے کے ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے؟ کیا میرے ذمے میرے ماں باپ کے کچھ ایسے بھی حقوق ہیں جو مرنے کے بعد ان کے مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور پھر آپ نے چند چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگتے رہنا، اور اگر ان کا کوئی معاہدہ کسی سے ہے تو وہ تو چلے گئے، معاہدہ پورا نہ کر سکے، کوئی زبان دی تھی، کوئی وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنا، اور ان کے تعلق سے جو رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا، یعنی دنیا میں تمہارے والد کے جو متعلقین تھے جن سے ان کا قریبی تعلق تھا، محبتوں کا، آپس میں میل جول کا، آنا جانا لینا دینا وغیرہ وغیرہ، اب اس تعلق کو ختم نہ ہونے دینا، اس تعلق کو برقرار رکھنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا۔ جو ان کے دوست تھے اب ان کو بھی وہی عزت دی جائے جو عزت تمہارے والد ان کو دیا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ اب وہ حق تمہارے ذمے لوٹ رہا ہے، تمہاری طرف لوٹ رہا ہے، اب تم ان کا اکرام کرو، اس سے انشاءاللہ ان کی روح خوش ہوگی۔ دیکھیے، دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک تو ماں باپ کا حق زندگی میں ان کی اولاد پر ہوتا ہے، اس کی تفصیلات اپنی جگہ ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت کو نعمت سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عجیب بات ہے، اور مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، لوگ جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس دعا کرانے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں، سیون شریف جا رہے ہیں، کیماڑی جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس جا رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ سب سے بڑا بزرگ جو ہے وہ تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس سے تم سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑا بزرگ وہ تمہارے لیے تمہارا باپ ہے، وہ سب سے بڑی بزرگ شخصیت تمہارے لیے تمہاری ماں ہے۔ اس کی دعائیں چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے رہنا، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ پیر بہادر دعائیں اس کے حق میں جو قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی ہوتی ہیں، اس سے قریبی رشتہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو ماں باپ جیسی جنت گھر میں، جن کی نہ ہو ان سے آپ پوچھیں کیا ان کے اوپر گزرتی ہے۔ مزے کی بات یہ کہ جن کے ہیں ان کو قدر نہیں ہے، اور جن کے نہیں ہیں وہ بیچارے ترستے رہتے ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کی توفیق دے دیتے۔ تو بھائی، زندگی میں مرنے کے بعد تو سارے روتے ہیں، اور وہ بھی بس چند دن روتے ہیں۔ اللہ نے زندگی میں یہ نعمت دی ہے تو اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ رات دن ان کے پاؤں دھو کے پیو، اس سے زیادہ شفا کسی اور چیز میں نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد بھی سائل نے جو سوال کیا وہ سوال یہ کیا کہ والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد بھی کیا ان کے ساتھ کوئی ایسے کام کرنے کے ہیں کہ کرے تو ان کی روح خوش ہو؟ تو اس کے جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال بتلائے، مختلف چیزیں بتلائیں۔ فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کی دعا مانگنا، استغفار کرتے رہنا، ان کا کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کو پورا کرتے رہنا، ان کے جو ناطے رشتے تھے، ان کے جو تعلق تھے، اس تعلق میں اب رخنا نہیں آنا چاہیے، وہ تعلق اسی طریقے سے برقرار رہنے چاہیے جس طرح زندگی میں تمہارے والد کے اس آدمی سے تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کئی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی ملا۔ دیہاتی تو آپ کو پتہ ہے سیدھے سادے سے بیچارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ادھر ادھر کی چیزیں نہیں آتی۔ وہ دیہاتی آدمی جا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور رک کر اس کو اپنی سواری پر، جس خچر پر سوار تھے اس سواری پر اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ چلے جی یہاں تک تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنا جو عمامہ تھا وہ عمامہ اپنا اتار کر اس دیہاتی کے سر پر رکھ دیا۔ اور یہ عمامہ جو ہے یہ بہت بڑی عزت کی چیز ہوا کرتی ہے، بہت بڑی عزت کی چیز ہوتی ہے۔ اس عزت کے خاطر تو بس اوقات آدمی گردن کٹوا دیتا ہے لیکن عمامہ کو نیچے نہیں گرنے دیتا، یہ ایسی عزت والی چیز ہے۔ تو اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اتار کر اس دیہاتی کے سر پر رکھ دی اور اس کو پہنا دی۔ حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ سوار تھے دوسری سواریوں پر، انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اصلحک اللہ، یہ جملہ کہا، اصلحک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے، آپ نے یہ بڑا عجیب سا کام کیا ہے۔ یہ جو بیچارے دیہاتی ہوتے ہیں یہ تو تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے اکرام پر ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ان کی عزت کر لی جائے تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے تو اس اکرام اور عزت کی تو انتہا کر دی ہے۔ اپنا عمامہ سر پر، جو عمامہ باندھتے ہیں جو سب سے بڑی عزت والی چیز ہے، وہ آپ نے اس کے سر پر رکھ دی۔ یہ تو تھوڑی سی چیز پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا زیادہ اکرام کرنے کا کیا مقصد؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب میں فرمایا کہ ان ابا ھذا کان ود عمر بن الخطاب، یہ جملہ سننے کا ہے، ان ابا ھذا کان ود عمر بن الخطاب، کہنے لگے کہ یہ جو دیہاتی ہے اس کے والد، ذرا سے جملہ غور سے سنیں، اس دیہاتی کے والد میرے والد کے دوست تھے۔ یہ دیہاتی نہیں، اس کے بھی والد وہ میرے والد کے دوست تھے، لہذا اس دوستی کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کی ایسی ہی عزت کروں جیسے کہ اس کے والد میرے والد کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، زندگی میں شاید ہی کوئی سعادت مند اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہو، چہ جائے کہ مرنے کے بعد ان کے ان حقوق کو ادا کرنے والا ہو، ان حقوق کی ادا کرنے والا ہو۔ وہ تو خال آپ کو کوئی 100 میں ایک آدمی کوئی آپ کو ایسا نظر آئے گا یا 1000 میں کوئی آدمی ایسا ایک نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور بہت ساری چیزیں اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 جملوں میں ارشاد فرما دی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔